اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ آیت میں کفار مکہ نے کیا کہا کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم راکھ ہو جائیں گے، اور یہ سب ہونے کے بعد ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا اللہ دوبارہ ہم کو پیدا فرمائے گا، یہ بیان ہوا۔ تو یہ اب اس کا جواب ان کے ان باتوں کا دلیل کے طور پر دیا جا رہا ہے، ایک۔ اور دوسرا قرآن مقدس نے کیا کہا تھا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، جب ہم ان کو اٹھائیں گے نا کل قیامت میں، میدان محشر میں جمع کریں گے نا، تو ان کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں لائیں گے قیامت میں، میدان محشر میں۔ اور حالت کیا ہوگی؟ کہا گونگے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے قیامت میں۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نرے قیامت میں وہ اندھے نہیں ہیں، اس دنیا میں بھی وہ اندھے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن حقیقت میں وہ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں ضرور ہے لیکن حقیقت دیکھ نہیں سکتی ہے ان کی آنکھیں۔ کہا کیا گئے؟ کہا وہ دیکھے نا ہمارے بنائے ہوئے آسمان کو، دیکھے ہماری بنائی ہوئی زمین کو، دیکھے۔ دلیل بھی دی جا رہی ہے اور ان کے اس بات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا دنیا میں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، قادر، وہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، انسانوں جیسے اور انسان بنا دے۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں؟ ان جیسے اور بنا دے، قادر ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے تو ایک مدت مقرر کر کے رکھی ہے۔ ہماری موت کا وقت متعین نہیں ہے، ہماری پیدائش کا وقت متعین نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہوں گے ان کی پیدائش کا وقت متعین نہیں ہے، یقیناً متعین ہے، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے نا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کیا فرمایا قرآن مقدس نے کہ انسان کہاں پیدا ہوگا رب وہ بھی جانتا ہے، کہاں دفن ہوگا وہ بھی رب جانتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، وَجَعَلَ لَهُمْ، تو ہماری موت کا ٹائم بھی متعین ہے، ہماری پیدائش کا ٹائم بھی متعین ہے، فکس ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اجلاً لا ریب فیہ، اور اس مدت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، مگر کیا ہوتا ہے یہ سب باتیں جب ظالموں کو سنائی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ مگر ظالموں نے تو کفر کے علاوہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ مانا کیا؟ کہا کفر کو مانیں گے، اچھی باتیں نہیں مانیں گے، کفر کو مانیں گے، سچائی کو نہیں مانیں گے۔ اب یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے، دیکھیں کہ دلیل دی جا رہی ہے کہ تم اپنی پیدائش میں، کہ تمہیں تو رب نے بنا دیا ہے، ایک ڈھانچہ تمہارا متعین ہو چکا، پہلے ہڈیاں آئیں، پھر اس پہ گوشت آیا، پھر تم نے 60-70 سال زندگی گزاری، پھر اس کے بعد جب تم قبر میں گئے اور اس کے بعد تم کو یا تو کسی شیر نے کھا لیا، کسی سمندر میں ڈوب گئے، کہیں جل گئے، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی تو تمہارا اپنا ایک اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے نا، اب دوبارہ اس کو بنانا ہے۔ لیکن اس آسمان کو دیکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کی تخلیق فرمائی نا، تو نہ کوئی نمونہ سامنے موجود تھا، سبحان اللہ۔ دیکھو انسان جب کسی چیز کی تخلیق، یعنی کہ انسان کسی چیز کو بنانا چاہے نا، تو اس کی نظر میں پہلے اس کا اداہرن آتا ہے، اس کا ایگزامپل آتا ہے، اس کا نمونہ آتا ہے کہ بھئی مجھے ایسا بنانا ہے، تو وہ نمونہ دیکھ کر اس کی کاپی کر کے بنا دیتا ہے۔ اب کوئی انسان ایسا ہے کہ ہم کو مولانا نمونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے تو اتنے بڑے پہنچے ہوئے کاریگر ہیں کہ بغیر نمونے کے بھی بنا ڈالتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا بغیر نمونے کے تو بنا سکتا ہے، لیکن بتا بغیر ساز و سامان کے بنا سکتا ہے؟
تو وہ کہے گا نہیں، ساز و سامان کے بغیر تو ہم نہیں بنا سکتے۔ میں کہا وہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر نمونے کے بھی بنایا اور بغیر ساز و سامان کے بھی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے، بغیر ساز و سامان کے اس آسمان کو بنایا، تو وہی اللہ قادر ہے کہ تمہاری ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت داخل کر دے، تمہارے گوشت داخل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو پھر سے کھڑا کر دے، اور جیسے پہلی مرتبہ روح پھونکی تھی تمہارے جسم میں، بس ویسے ہی دوسری مرتبہ پھر تمہارے جسم میں روح پھونک کے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ تو تم ایک طرف انکار کرتے تھے، اب تو اقرار کرنے لگ جاؤ گے اس دن جب اللہ تمہیں پیدا فرما دے گا۔ تو یہ ہاں، لیکن جب یہ باتیں جب ان کو سنائی جاتی ہے، کہا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی طرف آؤ، یہ رسول ہیں، وہ جو احکام تمہیں دیتے ہیں اس پر عمل کرو، اس رسول کی رسالت کو مانو۔ جب یہ اچھی اچھی باتیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ تو اس سے دور ہوتے ہیں اور اپنے لیے کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا انہیں جواب دیا جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے، اس کی عبادت کرنے، قیامت کے دن جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کی باتیں رکھی جاتی ہے، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ، کفر کو تو مانا، لیکن کفر کے علاوہ جو کچھ اچھی چیزیں تھیں ان تمام کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ اب اس کے بعد فرمایا جائے، انہوں نے وہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ یہاں ٹھوکر ماریں اور چشمے بہہ نکلیں، گھر ہو جائے سونے کا۔ یہ جو مطالبے کیے تھے نا، باغاتوں، انگوروں کے، کھجوروں کے، اور ہم مالدار ہو جائیں، اب اس کا جواب یہاں اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی، اگر انتم تم، قل محبوب آپ فرمائیے، لو اگر انتم تم، تملکون مالک ہو جاؤ، مالک بن جاؤ، مالک ہو جاؤ کس چیز کے؟ خزائن رحمتی ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ۔ وہاں مطالبہ ہوا تھا نا ہم مالدار ہو جائیں، یہ بھی ہو جائے، ہمارے باغات بھی ہوں، سونے کے گھر بھی ہوں، یہ سب ہمارا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاؤ، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم وہ سب اپنے پاس روک کر کے رکھو گے، کچھ خرچ نہیں کرو گے۔ تمہارا باغ بھی ہو جائے گا نا تو تم کسی کو کچھ نہیں دو گے، انگوروں کے باغ ہو جائیں گے تب بھی کچھ نہیں دو گے، تمہارے پاس بہت سارا مال دولت آ جائے گا تب بھی تم کسی کو کچھ نہیں دو گے، اپنا سب کچھ سیٹ کر لو گے نا اس کے بعد بھی کسی کو کچھ نہیں دو گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس بات کی طرف توجہ دینا، یہ آیت کی طرف، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا کنجوس ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیے، کیا کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ ہماری نہریں ہوں، ہمارے چشمے ہو، ہمارے باغ باغیچے ہوں، تاکہ ان کے ذریعے ہمارا اکنامک سسٹم مضبوط ہو جائے، ہم مالدار ہو جائیں، ہماری معیشت بہتر ہو جائے، تو اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاتے نا، تب بھی تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم بخیل اور کنجوس ہی رہتے، تم کچھ خرچ کرنے والے نہیں تھے، تم تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے اپنے آپ اپنے پاس بچانے والے تھے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو یہ انسان کے دل میں کبھی کبھی خیال نہیں آتا میں خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، میں دے دوں گا تو میرے مال سے کمی ہو جائے گی، میرے پاس تو 100 روپے اگر میں 10 دے دوں گا تو میرے پاس نیوت بچیں گے۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، جب تم رب کی بارگاہ میں دینے لگتے ہو، جب تم ہماری راہ میں خیرات کرنے لگتے ہو نا، تو شیطان خیال ڈالتا ہے روک لے کم ہو جائیں گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مت خرچہ کر، رہنے دے، مت دے، مسجد میں 10 روپے ڈالنے کا چھٹے نہیں ہے تو مت دے، کچھ مت دے، تیرے پاس کیا رہے گا؟ کہ یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے، اور اچھے کاموں میں تو تیرے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جیسے ہی برے کام آتے ہیں پھر یہی شیطان تجھے کہتا ہے دے، بڑا اچھا کام ہے دے اس کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو غلط کام جب بھی آتے ہیں نا، بڑے ہمارے سب کے گھروں میں یہ ہوتا ہے، ضرورت نہیں تھی وہاں ہزاروں خرچہ کر دیا،
جہاں ضرورت تھی وہاں ایک بھی خرچہ نہیں کیا۔ کہا یہ ذہن کہاں سے بنتا ہے؟ کہا اے لوگو یہ شیطان تمہیں ورگلاتا ہے۔ ہاں جو سنبھل جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو بہک جاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان بھگتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے خرچ کرنے کا حال بیان ہوا نا، یہاں لوگ خرچہ نہیں کرتے۔ کہا مومنین کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اس دین کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد تیسرا کام کا زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ جو مال تم جمع کرتے ہو وہ رب ہی کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، میرا دیا ہوا مال مجھے کو واپس لوٹا دو اور میری رضا کے حقدار بن جاؤ، میری خوشنودی کے حقدار بن جاؤ۔ حج کا اس میں بھی مال پیسہ خرچہ کرو، پھر اس کے بعد صدقہ کا اس میں بھی مال خرچہ کرو، یتیم کا اس میں بھی مال خرچہ کرو، مسافر کا اس میں بھی مال خرچہ کرو۔ یہ مطلب ایک سسٹم ہی اسلام نے بنایا ہے کہ یہ مال، انسان ہے کنجوس، مال سے محبت کرنے والا ہے، لیکن جگہ جگہ اسلام نے کنڈیشنز لگا دی، یہاں مال خرچہ کرنا پڑے گا، یہاں مال خرچہ کرنا پڑے گا، یہاں مال خرچہ کرنا پڑے گا۔ کہا یہ 11ویں بھی آتی ہے تو کیا کراتی ہے؟ پیسے کی محبت دل میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ صدقہ کرو، نیاز بناؤ، خرچہ کرو۔ محرم آ جائے، کہا مال کی محبت دل میں رہنے نہیں دیتی، کہا اس میں بھی نیازیں بناؤ اور خرچہ کرو۔ عید میلاد آ جائے، کہا نبی کی آمد کا مہینہ ہے، مال لٹاؤ۔ اب جو لٹاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور پھر آخر میں انعام کیا دیا؟ السخی قریب من اللہ۔ جو مال خرچہ کرتا رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ، وہ جنت سے بھی قریب ہو جاتا ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے وہ دور ہو جاتا ہے نا۔ اب ان جماعتیوں سے پوچھو، ایک تو نیاز بھی بناتے نہیں، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ایسے بخیل ہو جاتے ہو نا، جن کے جذبے ہی نہیں نا دل دینے کے، وہ والے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے کافروں کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اسپتال کھول کے رکھے ہیں انہوں نے، ہاں اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا ہی میں دے دے گا۔ جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ کبھی راستے پہ چلتے ہیں، مئی جون کی گرمی ہوتی ہے تو ہائی وے پہ جب ہماری گاڑی چلتی ہے تو دور دکھتا ہے کہ پانی چمک رہا ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ریگستان کے اندر ہوتا ہے، جب اونٹ سرپٹ دوڑتا ہے دور سے نظر آتا ہے کہ ان قریب پانی ملے گا مجھے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے کہا کیا ہے؟ کہا یہ تو ریت تھی جو چمک رہی تھی۔ کہا یہی ہے ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ کہ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ کل قیامت میں اس کا خوب اجر ملے گا، جب وہاں آئیں گے تو پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ تھا جو نظر آ رہا تھا سامنے کچھ ہے، لیکن وہاں پہنچیں گے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ سب کچھ ہے مومنین کے لیے، یہ سب کچھ ہے ایمان والوں کے لیے، یہ سب کچھ ہے ہمیں ماننے والوں کے لیے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو اگر پلٹا کر ہمیں ہی دے تو اس کے بدلے میں ہم جنت دے دیتے ہیں ان کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی